یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ریڈیو پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی نامور اور ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جمال شاہ صاحب کی۔ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ ہی از این ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر، اسکلپٹر، میوزیشین، سوشل ایکٹیوسٹ، اور حال ہی میں انہوں نے نگران وفاقی وزیر ثقافت کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اینڈ ہو کین بی اے بیٹر پرسن دین ہم ٹو بی دا فیڈرل منسٹر فار کلچر ان کاکڑز کیبنٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ سر ہم آج بڑے خوش ہیں کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور پولیٹیکل باتیں تو ہم آپ سے کرتے رہیں گے، لیکن ہم ایک لائٹر نوٹ پہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرویو سٹارٹ کریں۔ تو ہمیں اور ناظرین اور سامعین کو بتائیے گا کہ جمال شاہ صاحب کون ہیں؟ ہو آر یو؟ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ میں ابھی تک تلاش میں ہوں، مطلب آئی ایم اے سیکر، بیسیکلی سیکر آف کلیئرٹی۔ کوشش میری یہ ہے کہ مجھے چیزیں سمجھ آئیں، اور جب سمجھ آئے تو میں کچھ سمجھ کے کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ جو بھی اسکلز یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ جو ایک سفر ہے یہ انسان کا جاری رہتا ہے آخری دم تک، اینڈ یو آر سیکنگ یور سیلف۔ تو یہ بتائیے کہ بچپن کیسا تھا؟ کیا بچپن میں بھی آپ حساس تھے؟ جس طرح کی ابھی آپ نے بات کی کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تو بچپن میں آپ نے میری یاداشت کیا کچھ بڑی کیا؟ شکر ہے، بڑی شارپ ہے۔ میں بہت چھوٹے ہوتے ہوئے آئی واز اے سینسیٹیو چائلڈ، آبزروینٹ بہت تھا، میں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا کرتا تھا، اور میری جو سب سے اہم سکل تھی وہ یہ ایبلٹی تھی کہ میں کسی کی بھی شکل اس وقت بھی بہت چھوٹے ہوتے بھی میں بنا سکتا تھا، تصاویر بنا سکتا تھا۔ میں ہر وقت پینسل ہاتھ میں آتی تو پینسل سے لگا رہتا، چاک ہاتھ میں آتی چاک، کوئلہ گھر کی دیواریں میں نے بھری ہوتی سارا دن، اور مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ خدا بخشے ان کو، وہ رات کو وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی، اور اگلے دن وہ دیواریں پھر میرے لیے تیار ہوتی تھی کہ میں حملہ آور ہو جاؤں۔ تو بچپن اس طرح سے تھا، ویری آئی واز اے لوڈ چائلڈ، اور میں اپنے 11 بہن بھائیوں میں سے 10ویں نمبر پہ تھا، مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی۔ تو بچپن بڑا اچھا گزرا، بہت ہی کہانیوں میں، کھیل کود میں، ڈرائنگ میں، اور ایک ایسے گھر میں جو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے سارے، اور یہ تاثر دیتے تھے کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ تو میں نے ان پہ یقین کر لیا، اور میں بھی سمجھنے لگا کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ یعنی بچپن سے ہی آپ اپنے آپ کو پہچان گئے تھے کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں، اور آپ کی فیملی نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس چیز میں ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایکٹنگ کیسے سٹارٹ کی؟ کیونکہ ہم نے آپ کو، پاکستان نے آپ کو پہلے جب دیکھا تو ایز این ایکٹر دیکھا، اینڈ یو امپریسڈ ایوری ون۔ تو یہ سفر میرا کیسے خیال ہے شروع کہ ہوا؟ پاکستان نے مجھے، بلکہ کوئٹہ نے مجھے پہلے ایز اے سنگر دیکھا۔ میں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں بھی باوجود اس کے کہ گھر سے بڑی اپریسیشن تھی، میرے کام کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، لیکن جب میں نے میٹرک کیا اور میں NCA جانا چاہتا تھا تو گھر والوں نے مجھے روکا کہ نہیں، آپ ڈاکٹر بنیں۔ اچھا۔ تو میں بڑی مشکل سے مان گیا، لیکن جب میں پڑھنے لگا پری میڈیکل سبجیکٹس لے کے، تو میں روز سوچتا تھا کہ میں بنوں کہ نہ بنوں، تو اندر سے جواب آتا تھا کہ آپ کے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے۔ تو میں نے چھپ چھپ کے رد عمل میں میوزک سیکھنا شروع کیا، اور ایک دن کوئٹہ ٹیلی ویژن آ چکا تھا، صحیح۔ اسٹیبلش ہو چکا تھا، چپکے سے ہم گئے، کچھ دوست مل کے آڈیشن دیا، اور آڈیشن میں ایک بڑی شفیق خاتون تھی، پروڈیوسر منور توفیق صاحبہ، انہوں نے پورے کا پورا پروگرام میرے حوالے کیا کہ اس کے لیرکس بھی آپ سلیکٹ کریں، جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی، یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، اور کمپوز بھی خود کریں۔ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا پہلے پروگرام میں۔ وہ پروگرام
ہو گیا. اور جب وہ چلا تو بہت زیادہ پسند کیا لوگوں نے. میری بدقسمتی یہ کہ گھر میں بھی وہ چونکہ ایک ہی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو گھر میں والد صاحب نے بھی دیکھا. اور جب میں گھر آیا تو میری بڑی شامت آئی. اچھا. کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ میں ہارمونیم بھی بجا رہا تھا. کہتے یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اور کیوں؟ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے. میرے والد صاحب کو میوزک سننے کا بڑا شوق تھا تو گھر میں کبھی کبھار محفل بھی ہوا کرتی تھی تو کہنے لگے نہیں سننے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ گانا جو ہے لوگ کیا کہیں گے کہ یار محمد شاہ کا بیٹا اب گانے گا رہا ہے. پہلا میرا پروگرام چلا تو ڈرامے والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ ایکٹنگ کرو. میں بڑا شائع تھا, میں انکار کرتا رہا, کوئی کم از کم سال بھر انکار کرتا رہا. پھر میں نے ایک ڈرامہ کیا اور مجھے اس ڈرامے کا مزہ نہیں آیا, لوگوں نے پسند کیا تو پھر میں نے طے کیا کہ میں نہیں کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعد میں ایونچولی میں NCA بھی چلا گیا, واپس بھی آیا. تو جب واپس آیا اور اس کے بعد ایک ڈرامہ کیا تو مجھے اچھا لگا اور پھر I never stopped. پینٹنگ میں the choices are limitless. بہت سارے میڈیمز بھی ہیں اور جب آرٹسٹ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا میڈیم یا کون سا مٹیریل اس کو سوٹ کرتا ہے. تو آپ بتائیے گا آپ کس میڈیم کو یوز کرتے ہیں اور آپ کیا پینٹ کرتے ہیں؟ میں بنیادی طور پہ بائی ٹریننگ ایک اسکلپٹر ہوں, مجسمہ ساز, لیکن میں ڈرا بہت زیادہ کیا کرتا تھا بچپن سے ہی. تو میں ڈرا بہت کرتا ہوں اور جب میں پینٹ کرتا ہوں تو آئل میرا میڈیم ہوتا ہے کینوس پہ یا کسی بھی اور سرفیس پہ, چاہے وہ لکڑی ہو, کینوس ہو یا کاغذ ہو. میں یہ کرتا ہوں اور میڈیم تو خیر ایک وہیکل ہوتا ہے نا, جیسے ٹول. اسکلپچر بھی ایک طرح سے ٹول ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ پیغام ہے یا وہ کانٹینٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. آرٹسٹ پینٹ کیوں کرتے ہیں, گاتے کیوں ہیں, لکھتے کیوں ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں اصل میں وہ اظہار چاہتے ہیں, اظہار کرنا چاہتے ہیں اس تمام انڈرسٹینڈنگ کا جو انہوں نے اپنے گرد و پیش سے حاصل کی ہو, جو سمجھ بوجھ. تو آپ دوسروں کے ساتھ وہی شیئر کرتے ہیں اور اس غرض سے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح. تو آپ اسکلپچرز بناتے ہیں, یہ بتائیے کیا بناتے ہیں؟ اور باغ شہداء میں بھی کچھ چل رہا ہے, اس کے متعلق ہمیں بتائیے کہ وہاں پر آپ کے اسکلپچرز لگ رہے ہیں اور یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ دنیا کے سامنے آیا, پاکستان میں لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زبانی بتائیے کہ کیا ہے یہ پروجیکٹ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ چاہے اسکلپچر بنائیں یا پینٹنگ کریں یا میوزک کریں, جو بھی ہو, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ چکے ہیں, جو کلیئرٹی آپ کو ملی ہے ایک خاص زمانے میں رہتے ہوئے, آپ اپنے گرد و پیش کا بہت ہی قریب سے قربت سے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. معاشرے کے اونچ نیچ, کانٹرڈکشنز, اسٹرگلز, اچیومنٹس, نائٹ میئرز, جو بھی کچھ ہوتا ہے ان سب کا احاطہ کر کے آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع کا. تو میرا کام جو ہے فگریٹو ہے. ان اے وے آرٹ جو ہے وہ جشن ہے زندگی کا. تو میں زندگی کا جشن ہی مناتا ہوں, چاہے میں لکھ رہا ہوتا ہوں یا پینٹ کر رہا ہوتا ہوں یا اسکلپٹ کر رہا ہوتا ہوں. باغ شہداء میں میں نے جو اسکلپچرز بنائے ہیں وہ اصل میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس ملک میں اس کا ایک رد عمل ہے. اور یہ CDA نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ آئیڈیا ایک ہمیں دیں کہ ہم کیا کریں. میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ باغ شہداء بنائیں. اتنا زبردست پارک ہے, بہت بڑا, جہاں بے شمار لوگ آتے ہیں. تو وہ شہداء جن کی کچھ لوگوں نے بے حرمتی کی, یعنی کرنل شیر خان جیسے آئیکونک شہید کا مجسمہ نہ صرف انہوں نے توڑا بلکہ اس میں سر مطلب اوپر اٹھا کے بیوقوفوں کی طرح بے ہنگم ناچ بھی رہا تھا وہ ایک بیوقوف انسان. تو یہ اس کے رد عمل میں تھا اور ایک طرح سے جذبہ یہ تھا کہ ہمارے شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. تو یہ 22 شہداء ہم نے, بے شمار لوگ ہیں, ان میں سے چوز کیے, ان کے پورٹریٹس ہیں بہت بڑے بڑے, اور ایک مانیومنٹ ہے جو انہی شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے. اور اس مانیومنٹ پہ پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں ان سب میں وہ لکھی گئی پوئٹری جو شہداء کے بارے میں یا شہادت کے بارے میں
وہ ہم نے انسکرائب کی ہے، لکھی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جذبہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے نوجوان آنے والی نسلیں، ان کو پتہ ہو کہ کن لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، کس طرح وہ سخی لوگ جو تھے انہوں نے اپنا خون بہایا ہے اور ملک کو آزاد رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی. جی سر، نگران وفاقی وزیر ثقافت کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک انٹالرنس ہمیں دکھائی دے رہی ہے، پولیٹیکل، ریلیجس، کلچرل، اس کی کور کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج کا نوجوان جو ہے وہ اتنا کنفیوزڈ کیوں ہے؟ اس کی کور جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ill informed یا ان انفارمڈ یا انسیکیور ڈیسیجن میکنگ ہے. زمانوں سے، کوئی یہ کل کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے جب سے پاکستان بنا ہے، بہت سارے سیلف امپوز ڈیسیجن میکرز نے اپنی مرضی کے نتیجے جو ہیں وہ لوگوں پہ باقاعدہ نازل کیے ہیں، فورس کیے ہیں، انفورس کیے ہیں، اور وداؤٹ فیل ان فیصلوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اور خاص طور پہ اگر آپ پچھلی 4.5 دہائیوں کا احاطہ کریں، ذرا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انٹالرنس آج کیوں ہے، ریلیجس انٹالرنس کیوں ہے. ریلیجن کو استعمال کیا گیا فار دا سسٹیننس آف اے سرٹن پرسن، کہ ان کا رول جاری رہے تاکہ معاشرے میں نفاق ہو. شیعہ واجب القتل، سنی واجب القتل، پھر فرقے در فرقے. حالانکہ یہ جو انٹالرنس ہے ریلیجس خاص طور پہ، اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بہت زبردست طریقے سے موجود ہے. اگر ہم اس کی پرچار کریں، ریڈیو پاکستان بھی روز اس پہ بحث کرے، پی ٹی وی بھی کرے، تمام چینلز، اور ہر دفتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہو. وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع اور مختصر اور انتہائی آسان پیرائے میں سب کو سمجھایا ہے کہ دین کیا ہے، آپ نے کس طرح سے رہنا ہے اس زمین پہ، تو وہ تو ہمارے لیے مطلب ایک بہت ہی رہنما ڈاکیومنٹ ہے. بالکل، اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. بالکل، اور بار بار اس کو اگر ہم ریوائز کریں گے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک محدود مینڈیٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے آپ کیا پلان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے؟ وی آر ویری ہیپی، ہم بار بار یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یو آر دی بیسٹ پرسن فار دس سیٹ، لیکن آپ کا پلان کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں تو جب سے آیا ہوں میں سب سے یہی کہتا ہوں، پہلے تو جو مجھے مبارکباد دیتے ہیں بڑے جنرس لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا بھی مانگیں کہ میں عزت سے رہ سکوں اور کچھ ڈیلیور کر سکوں. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کلیئرٹی ہے ٹوٹل، کہ ہم محدود وقت کے لیے آئیں اور مینڈیٹ جو ہے ہمارا بڑا کنفائنڈ ہے، محدود ہے. لیکن اس میں رہتے ہوئے کوشش ہم سب کی یہ ہے کہ ہم ایک اچھے چوکیدار کے طور پہ رہ سکیں اور اس جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس کو ہم ڈسٹارٹ نہ کریں، مزید بہتری لائیں اور آنے والوں کے لیے کچھ ایسے کام کر جائیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. میں جہاں تک میری فیلڈ کا تعلق ہے، میں فوکسڈ ہوں ٹوٹلی بہت ساری بنیادی چیزیں کرنے پہ، تاکہ بنیادی نوعیت کی چیز کے کام کیے جائیں تاکہ چیزیں سٹریم لائن ہو. یہ 5-6 مہینے میں یہ اتنا بڑا سلسلہ جو ہے بیک لاگ، وہ آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو عمر چاہیے. لیکن میں خوش قسمت اپنے آپ کو اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میں وزارت میں آنے سے بہت پہلے اپنے طور پہ یہی کرتا رہا ہوں کہ کسی طرح سے میں آرٹ اور کلچر کو پروپیگیٹ کروں، پروموٹ کروں. آرٹ اور کلچر کی پروموشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارا پورے معاشرے کا فوکس ہونا چاہیے، اس لیے کہ آرٹ اور کلچر آپ کو انیبل کرتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھ سکیں اور بلیو کریں مکالمے پہ، خود کلامی میں نہیں. مکالمہ اگر آپ استوار کریں گے پورے معاشرے کے ساتھ تو معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے گا. مشکل سے مشکل باتیں جو ہیں یعنی مسائل جو ہیں وہ بھی بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں مکالمہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ مکالمے کی ضرورت ہے، مل جل کے بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ جو کلچر ہے، ثقافت، یہ ایک بہتے دریا کی طرح ہوتا ہے اور دریا اپنا رخ موڑتا رہتا ہے، تو
کلچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدلاؤ آتا ہے وقت کے ساتھ، تو آپ حالیہ دور میں کلچر کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم اپنی جو فیوچر جنریشن ہے اس کو کس طرح سے کلچر کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے مسلسل، اس لیے کہ جو موڈز آف پروڈکشنز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، چیزیں نئی سے نئی آنے لگتی ہے، ٹولز نئے سے نئے بننے لگتے ہیں، آپ کے چیلنجز جو ہیں وہ نئے سے نئے ہوتے ہیں، نئے سے نئے مسائل سامنے آتے ہیں، اور آپ نے معاشرے کے ساتھ ایک انٹیمیٹ تعلق جوڑ کے ان کے لیے بہت انوویٹو طریقے سے نئے حل بھی تجویز کرنے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے معاشرہ بھی بدلتا ہے، جیسے معاشرہ بدلتا ہے کلچر کی بھی شکلیں بدلتی جاتی ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنا اصل جو ہے وہ معلوم ہو کہ یہاں اس زمین کی جو انڈیجنس کلچر نیریٹو ہے زمین کا، اس میں جو وزڈم چھپی ہوئی ہے اس وزڈم سے آپ واقف ہوں، زمین کی خوشبو سے آپ واقف ہوں، آپ کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ ہو، اپنا پتہ ہو کہ آپ ہیں کتنے پانی میں، آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پھر ادوار سے جیسے بھی گزریں، چیلنجز نئے سے نئے بھی ہوں، آپ اس کو ایک خوبصورت رخ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ تیار ہوتے ہیں، آپ ہوا میں معلق نہیں ہوتے ہیں، آپ روٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جدت سے بھی آپ دور نہیں ہوتے. آل اوور دا ورلڈ کہ انفلیشن ہے، معاشی بدحالی ہے، ایسے میں جب ایک ڈاکٹر اور انجینئر رونا روتا ہے مہنگائی کا، تو ایک آرٹسٹ جو ہے اس کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ آرٹسٹ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے آپ کیا سٹیپس لیں گے؟ میری کوشش یہ ہوگی مطلب اس محدود وقت میں کہ اصل بنیادی چیز جو ہے آرٹ کے لیے وہ کلچرل انفراسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے. روبسٹ کلچرل انفراسٹرکچر ہوگا تو آرٹسٹوں کے لیے اظہار کے ذرائع جو ہیں وہ بہت ہوں گے، کیونکہ جگہیں بہت ہوں گی، وہ جگہ ڈیمانڈ کریں گی کہ وہاں ایکٹیویٹی ہو. تو مختلف نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوگی، ویژول آرٹس بھی ہوگا، پرفارمنگ آرٹس بھی، میوزک، تھیٹر، فلم وغیرہ وغیرہ، پینٹنگ، اسکلپچر، کیلیگرافی، جتنی بھی اصناف ہیں ان سب کے لیے اگر جگہ ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی. زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی تو ظاہر ہے لوگ مشغول ہوں گے، اپنے کام میں مصروف ہوں گے، اور اس کام سے وہ روزگار بھی کما رہے ہوں گے. مطلب وہ آرٹسٹ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فن سے اپنے لیے باعزت روزگار کما رہے ہوں. تو میرا تو الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ سارے کے سارے آرٹسٹ امپلائڈ ہوں، اور آف کورس آرٹسٹ کے ویلفیئر کے لیے بھی ایسے وسائل موجود ہوں کہ وہ آرٹسٹ جو ریٹائر ہو جائیں، جو جوانی جیسے دور کی کمائی نہ حاصل کر سکے، تو ان کی کوئی مدد بھی ہو سکے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے ویلفیئر فنڈز وغیرہ ہوں. آرٹسٹوں کو سر چھپانے کے لیے کوئی گھر ملے. دوسرے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو مربع ملتے ہیں، آرٹسٹ جب ریٹائر ہوتا ہے اور بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ یہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ قبر کی جگہ بھی ملے گی کہ نہیں، پلاٹ ملے گا کہ نہیں. جبکہ بڑی بڑی تنخواہوں والوں کو کئی پلاٹس پینٹس میں مل جاتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آرٹسٹوں کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ بد دلی میں نہ رہیں زمین پہ. ٹھیک. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل کانفرنس آن فولکلورز یہ کیا ہے، اس کا آئیڈیا کیا ہے اور آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی نوعیت کی چیز ہے. ہم نے بالکل شروعات میں یہ طے کیا کہ ہم بچوں کے لیے جو ہمارا فوک ہیریٹیج میں مواد ہے، کہانیوں کی شکل میں، پیرابلز کی شکل میں، پہیلیوں کے، ٹنگ ٹوسٹرز کے، گیمز وغیرہ کے، لوریوں کے، یہ ہم سارا مواد جمع کریں تمام زبانوں کا، چھوٹی سے چھوٹی زبان، بڑی سے بڑی زبان بشمول اردو. یہ ہم جمع کریں اور یہ ذخیرہ ہم ٹرانسفارم کریں انٹو بیوٹیفل ویڈیوز، اینیمیشنز، کارٹونز، السٹریٹڈ بکس، تاکہ بچوں کو اپنی ہیریٹیج کا پتہ ہو. بچوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ کون ہے، کس زمین پہ رہے، اس زمین کی تاریخ کیا ہے، زمین کی کلچرل ہیریٹیج جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، وہ واقف ہو، انٹیمیٹلی انفارمڈ ہو. تو پھر وہ بچے بڑے
کانفیڈنٹ ہوں گے, کلیئرٹی ان میں ہوگی, اور فیوچر کے وہ پھر بہتر سے بہتر فیصلہ ساز بن سکیں گے. بالکل. جب کریٹیو لوگ ہوں گے معاشرے میں تو ڈیفینیٹلی احساس پیدا ہوگا لوگوں میں, اور حساسیت کا جذبہ جب ہوگا, شیئرنگ جب کی جائے گی اپنے ایموشنز کی بھی, اپنے آرٹ کی بھی, اپنے کلچر کی بھی, تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ سراہیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ موسیقی سے بھی آپ کا شغف رہا ہے, آپ گاتے بھی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ موسیقی کو کہا جاتا ہے روح کی غذا, تو لوک ورثہ ہے یا جو فوک کہانیاں ہیں ان کا ریوائول ہونا چاہیے, یا جانان یا زما جانان, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنی آگے آنے والی جنریشن کو دینی ہے. تو موسیقی کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ موسیقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میوزک از ایکزیومیٹک, یعنی ایک جادو ہے میوزک میں, اور میوزک جو ہے وہ ایک ایسی نیسیسٹی ہے کہ جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں. میں جب سیکھا کرتا تھا تو میں استاد سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ جی استاد جی یہ میوزک کیا ہے, پرپس کیا, وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن وہ تنگ آ کے مجھے کہنے لگے کہ یار بہت زیادہ تنگ کرتے ہو, بہت سوال کرتے ہو, بس یہ سوچو کہ جس معاشرے میں سر نہ ہو وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا. بہت اچھی And بات that's so true. آپ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں سر نہیں ہے, جہاں میوزک نہیں ہے, وہاں انتشار ہی انتشار ہے. افغانستان کی حالت دیکھیں, کتنے بڑے بڑے موسیقار جان سے مارے گئے, قتل کر دیے گئے انٹالرنس کی وجہ سے. وہ انٹالرنس جو باہر سے امپورٹ ہوئی تھی جہاد کے نام پہ یا جو بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہے, چاہے وہ موسیقی ہو یا آرٹ کی دوسری اصناف ہو, یہ تمام اس لیے ہیں کہ معاشرے میں مکالمے کی فضا پیدا ہو, لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں, اور جب آپ قریب آئیں گے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے, ایک دوسرے کی ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کریں گے, تو آپ زیادہ سے زیادہ کریٹیو ہوں گے, انوویٹو ہوں گے. آپ جتنے انوویٹو ہوں گے معاشرہ اتنا ہی انوویٹو ہوگا, خوبصورت ہوگا. جی سر بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ فورن کنٹریز میں مڈل اسکول میں سنگنگ کو اور میوزک کو انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے, اور جب میں نے ریسرچ کی تو اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, انتشار کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر اس وقت میں ان کو میوزک کی طرف یا اس طرح ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگا دیا جائے تو معاشرے کو بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا تعلق بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں کس طرح کا ہے, آپ اپنے بچوں کو اپنی ثقافت کس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ماں بولی جو ہے, مدر ٹنگ, یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے سیکھیں اور اس کے تھرو انیشل طور پہ انفارم ہوں, کیونکہ انفارمیشن جو آپ کو اپنی ماں بولی میں ملتی ہے وہ بڑی انٹیمیٹ ہوتی ہے, اور وہ آپ کے وجود کا ایک ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ وہ الگ ہی نہیں ہوتی ہے کبھی. آپ کی وہ شناخت بن جاتی ہے. آپ کا شناخت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر آپ کی شناخت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ ولنریبل ہوں گے, ہوا میں فلوٹ کر رہے ہوں گے, اور کوئی بھی آن سلاٹ جو ہے, کوئی بھی حملہ چاہے وہ کلچرل ہو یا ادر وائز ہو, وہ آپ کو فوراً زیر کر لے گا. آپ اگر کلچرلی انیبلڈ ہو, انفارمڈ ہو اور پتہ ہو, مضبوط ہو, تو پھر آپ پہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. آپ اگر سینس آف اونرشپ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہو تو آپ ڈالر کی اونچی اڑان کو روک سکتے ہیں, آپ معاشرے میں رائزنگ انٹالرنس کو روک سکتے ہیں. آپ کا وہ ڈیفنس میکانزم جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اپنے اقدار سے ایلینیٹ نہ ہونے دیں. ان کو پتہ ہو کہ وہ کون, ان کی نشو نما اس طرح سے ہو. اور یہ ایک نشو نما تو اپنی جگہ ہے کہ آپ کی شناخت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, لیکن یہ آپ کی اکانومی کو بھی بہت انرجائز کرتی ہے یہ چیزیں, اس لیے کہ یہ کریٹیو اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتی ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں, اس لیے آرٹ اور کلچر میں انویسٹ کرنا ملک کی پرائرٹی ہونی چاہیے. بالکل, جو آنے والا وقت ہے وہ تو میرے خیال سے کریٹیو لوگوں کا ہے, اور کریٹیو لوگ ہی سروائیو کریں گے. کہا جاتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, تو میرا خیال سے جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ فٹ لوگ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور کریٹیو لوگ صرف آرٹسٹ نہیں ہوتے ہیں,
کہ جی آپ پینٹ کرنے لگے یا پینٹ کر سکتے ہیں تو آپ کریٹو ہیں. ہر وہ شخص چاہے وہ مالی ہو, موچی ہو, سپاہی ہو, دکاندار ہو, ٹیچر ہو, کسی بھی شعبے کا ہو, اگر وہ دل میں یہ جذبہ رکھتا ہو اور کلیئرٹی رکھتا ہو کہ وہ اس لیے اس زمین پہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کو خوبصورت سے خوبصورت اور زیادہ بہتر طور پہ رہنے کے قابل جگہ بنائیں, تو وہ کریٹو انسان ہوگا, اس کا تعلق زندگی کے ساتھ کریٹو ہوگا. صحیح سر, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اگلے 5-10 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میں نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں پاکستانی اپنے بچوں کو کلچر سے جوڑنے کی, اور ڈیز منائے جاتے ہیں, بلوچی ڈے, سندھی ڈے, لیکن پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی ان چیزوں کی کمی ہے. تو آپ پاکستان کو اگلے 5-10 سالوں میں ثقافت کے لحاظ سے کہاں پر دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو انگیجڈ رکھا اور ان کو اٹ موسٹ کلیئرٹی دی, وہ اپنے آپ کے بارے میں کنفیوز نہیں رہے, اپنے گرد و پیش کے بارے میں کنفیوز نہیں رہے, انفارمڈ رہے انٹیمیٹلی, تو پھر پاکستان بڑی آسانی سے بہت آگے جا سکتا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا. I'm an optimist. صحیح سر, آپ نے ریڈیو پاکستان کا بھی وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان بھی ڈیجیٹائز ہو چکا ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ ہم بھی بدل رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ریڈیو پاکستان کے تھرو عوام کو کوئی میسیج دیں, نوجوان کو میسیج دیں کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اپنی شناخت. ریڈیو سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے. میں جو بہت ینگ تھا تو میں نے ریڈیو پہ بڑی ریکارڈنگز کی ہیں, بڑے گانے گائے ہیں, اور میں وہ خوش قسمت آرٹسٹ ہوں کہ 1977 یا 78 میں مجھے میرے گانوں پہ ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے رائلٹی ملی, اور وہ رائلٹی اس زمانے میں 26,000 روپے تھی. اچھا, جو بہت بڑی رقم تھی. بالکل بہت, یہ تو ابھی بھی بہت بڑی رقم ہے. میں تو صرف شوق میں یہ سب کچھ کر رہا تھا, لیکن ریڈیو کا بہت بڑا رول ہے, اس لیے کہ ریڈیو کی ریچ جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ہم جب بچے تھے تو ہم ریڈیو سنتے تھے, چاہے وہ ڈرامے ہوں یا فیچرز ہوں یا کہانیاں ہوں یا موسیقی وغیرہ کے پروگرامز, اور اس سے گروم ہوئے ہم. ریڈیو نے بڑی نشو و نما کی ہے ہماری جنریشن کی, تو خاص طور پہ اب بھی کر رہا ہوگا ریڈیو. تو ریڈیو کو افیکٹولی استعمال ہونا چاہیے, اور ریڈیو کے طاقت کو مس کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے سر, بڑے رسپانسبل طریقے سے ریڈیو کو استعمال کیا جانا چاہیے. یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. شاہ صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا آغاز جو تھا وہ ریڈیو سے تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو تھوڑا سا گنگنا دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی, ہمارے سامعین اور ناظرین. ود ڈیو ریسپیکٹ. چلے میں کوشش کرتا ہوں. میری کمپوزیشن ہے جو میری فلم کا تھیم سانگ بھی بنا تھا, پشتو میں. ما خپل ترکړه د ورور په زړه کې ماته خدایا, چې دشمن راغی زه په دوه لاسو سم پاته خدایا. ما خپل ترکړه د ورور پزړه کی ماته خدایا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آئی ایم شیور کہ ہمارے سامعین اور ناظرین نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے اتنے رولز ہیں, میوزیشین, ڈائریکٹر, ایکٹر, اور ابھی اتنا بڑا عہدہ آپ نے سنبھالا ہے, تو آپ کس طرح سے وقت نکالتے ہیں, کس طرح سے ہم وقت نکالیں, کیونکہ کہا جاتا ہے ملٹی ٹاسکنگ از اے myth, لیکن آپ جیسے لوگ بھی ہیں پھر جو کہ اتنا کچھ اچیو کرتے ہیں. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سارے کا سارا آرٹ کے ہی دائرے میں آتا ہے, اور یہ ساری اصناف جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہوں, نہ بزنس کرتا ہوں, نہ کوئی اور کام کرتا ہوں. ٹھیکیدار بھی میں نہیں ہوں, اور کوئی ذخیرہ اندوز بھی نہیں ہوں, اسمگلر بھی نہیں ہوں. تو میرے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جو بھی میں کرتا ہوں وہ سارے کا سارا لیبر آف لو ہے, اور سارے کا سارا کام جو ہے وہ اسی دائرے میں آتا ہے. صحیح سر, آپ کو جو یہ عہدہ دیا گیا ہے, میری ریسرچ کے مطابق آپ جو ہے اس کے لیے کوئی سیلری نہیں لے رہے ہیں, یہ بہت بڑی ہاں جی, میں نے اس لیے کہ کنٹری از گوئنگ تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمز,
میں تنخواہ بھی نہیں لے رہا ہوں، اور مجھے پہلی بار جو تحفہ ملا چائنیز گورنمنٹ سے، چائنیز ایمبیسی سے، ایک گھوڑا تھا سیرامکس کا بڑا خوبصورت. اچھا. وہ میں نے فوراً توشہ خانے میں بھجوا دیا، اس لیے کہ اس پہ اسٹیٹ کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے. وہ مجھے تحفہ اس لیے ملا تھا کہ میں وزیر ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میری ریکویسٹ ہوگی سارے دوستوں سے کہ وہ ایسا ہی کریں. صحیح. یہ جو آپ نے بات کی احساس کی، یہی پرائمری ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ملک کا سروائیول. سر میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ تھرو کلچر ہم پاکستان کا امیج کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل امیج آف پاکستان، جس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کلچر کے تھرو ہم اس امیج کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. دیکھیں، اب میں نے 4.5 دہائیوں کی بات کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب افغان جہاد کے نام پہ وہاں شرنگیزی شروع ہوئی، اور دنیا جہاں سے جو ہارڈ کور کرمنلز تھے وہ یہاں لائے گئے ایک ایسے جہاد کے لیے جو جہاد بالکل نہیں تھا، جو امریکہ کی جنگ تھی. تو اس زمانے میں ان کو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا، کنورٹ کیا گیا فرام یہ تو تھے ہی، بلکہ بہت سارے لوگ ریکروٹ ہوئے، اور ان کو جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج تھا، اس زمین کا انڈیجنس کلچر نیریٹو، اس کو ڈسمینٹل کیا گیا. لوگوں کو اپنے کلچرل روٹ سے دور کیا گیا. خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں پشتون بیلٹ کی، کہ وہاں جو حجرے کا سلسلہ تھا، جو ایلڈرز تھے، مشران تھے، جرگہ وغیرہ، یا ننوا تھے، یا کیا اس کو کہتے ہیں، موسیقی کا بڑا مطلب رول تھا. ہمارے رقص تھے، اتھن وغیرہ، مختلف قبائل کے اپنے اپنے اڑتل. ان چیزوں کو متروک کر دیا گیا بائی ڈیزائن. لوگوں کو اپنے کلچرل روٹ سے دور کیا گیا، اور پھر آسانی سے انہوں نے وہ جو ولنگ لوگ تھے یا ضرورت مند تھے ان کو ٹرن کیا انٹو، ان کو تبدیل کر دیا انٹو زومبیز. ایسے زومبیز جو اس پہ یقین رکھتے تھے کہ شیعہ واجب القتل، سنی واجب القتل، اس طرح کے لوگ تھے. اور ان کا ایک نصب العین جو ہے بڑا سمپل ون ڈائمینشنل رکھا گیا، اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی گئیں، اور وہ گئے مطلب وہاں افغانستان میں شرنگیزی کے لیے افغانستان کو تباہ کر دیا. یہ سوچے بغیر جو لوگ یہ اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ یہ آگ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی آئے گی، اور وہ لوگ واپس آئے، اور وہ تب تک مانسٹرز بن چکے تھے، فرینکنٹینز مانسٹرز. ان کے سامنے نہ زمین کی کوئی حیثیت تھی، نہ مسجد کی، نہ گرجا گھر کی، نہ مندر کی، کسی چیز کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ رہے. امن و آشتی سے تو وہ بہت دور تھے، بالکل انٹالرنٹ ہو چکے تھے. تو اب نہ ان کو ڈیبریف کیا گیا، اور وہ سارے کے سارے بیکار تھے. تو ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو اپنا کاروبار چلانے کے لیے وہ وار اکانومی جو تھی اسی کا حصہ بنے، اور ایکسٹریمزم، ٹیررزم وغیرہ. دیکھیں پاکستان میں 70,000 سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں ان انتہا پسندوں کی وجہ سے، جو مٹھی بھر ہے، زیادہ نہیں ہے. معاشرے کو اتنا ریزیلینٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کو روک سکتے، باندھ سکتے، فصیل بن سکتے. تو دیکھیں جیسے انہوں نے کلچرل نیریٹو کو ڈسمینٹل کیا اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے، ہمیں کلچرل ہیریٹیج کو اہمیت دے کے پھر اپنے لیے وہ قلعے بنانے چاہیے جو ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور جو معاشرے میں ڈائلاگ، مکالمہ استوار کر سکتے ہیں لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے. کیونکہ یہ زمین جس پہ ہم بس رہے ہیں، اس ہیریٹیج کی عمر جو ہے وہ 9,500 سال پرانی ہے، اور ہمارے کلچرل نیریٹو میں جو اتنا ہی پرانا ہے اس میں بڑے زبردست میکینزمز ہیں. ڈائیورسٹی کی بڑی عزت ہے، احترام ہے، اور اس خطے کو کہا جاتا تھا میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز. یہاں ڈائیورسٹی کے لیے احترام تھا، یہاں مختلف افکار کے لوگ ساتھ رہتے تھے، بڑے مطلب کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے. تو یہاں وہ صورتحال ہونی چاہیے. ہم آرٹ اور کلچر سے بہت کام لے سکتے ہیں ہر لحاظ سے، مطلب
کمبیٹنگ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم تو یہ ایک سلسلہ ہے، انٹرٹینمنٹ یا اس سے کمائی دوسرا سلسلہ ہے، معاشرے کو پروان چڑھانا، خوبصورت سے خوبصورت بنانا، اسٹیٹک لیول تک لے جانا، یہ اس کا مین مقصد ہے. بالکل. اور ہمارے ملک میں آبادی کی ایک بہت بڑی شرح جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اگر نوجوانوں کی جو انرجی ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن میں چینلائز کر دیا جائے تو معاشرے کو سنوارا بھی جا سکتا ہے، اور اسی انرجی کو اگر غلط ڈائریکشن میں یوز کیا جائے تو یہ بگاڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو وی آر ہوپ فل انشاءاللہ کہ آپ کی سربراہی میں اچھے اچھے کام ہوں گے نوجوانوں کے لیے. بالکل. نوجوان جو ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کا اہم ترین جزو ہے. 65% آبادی نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کو گروم کرنا اس سلطنت کا، اس ریاست کا اولین فرض ہے کہ نوجوانوں کو وہ انگیج رکھیں، ان کے لیے مواقع پیدا کریں کہ وہ اپنی بیسٹ سے بیسٹ صلاحیتیں سامنے لا سکیں، اس کا اظہار کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹیوٹی میں جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ انگیجڈ رہیں. جب یہ انفارمڈ ہوں گے، انگیجڈ ہوں گے، انفارمڈ ڈیسیجن میکرز بنیں گے تو اس ملک میں ایک بہت ہی خوبصورت انقلاب 1 2 سال یا 3 سال میں آئے گا. لیکن اگر یہ نہ ہوا، ڈس انگیج رکھا گیا، ڈس ایلیوژن رہے نوجوان، غصے میں رہے، تو یہ نوجوان ٹائم بام بھی بن سکتے ہیں. سر تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ میسج دیجئے ریڈیو پاکستان کے تھرو کہ آپ نے بہت ساری بڑی اچھی باتیں کی، لیکن فائنل میسج کیا ہوگا 2-3 الفاظ میں؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مسائل کا حل کیا ہے. اب تک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر سینس آف اونرشپ یا اسپرٹ آف اونرشپ فار دا لینڈ، فار یور کنٹری، فار یور سٹی، فار یور ہوم، فار یور نیبرہڈ، فار لائف، یہ نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی رول نہیں پلے کر سکتے ہیں. وہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ہوگا تو آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی آبادی جو ہے، آپ کی نیبرہڈ جو ہے وہ بدنما لگے، میلی کچیلی ہو، وہاں کوئی غلط قسم کے رجحانات ہوں. اب آپ نیبرہڈ کو انلارج کریں تو آپ کا وطن بن جاتا ہے. تو اگر سارے کے سارے لوگ اسپرٹ آف اونرشپ لے کے یا زمین کا درد لے کے رہ رہے ہوں اس زمین پہ، تو میرا خیال ہے کہ رحمان بابا کہتے ہیں کرد گل اکھڑا چسے مدی گلزار سی، اغزی مکر پپشو کی بدی خار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں میں خار کی طرح لگیں گے. تو پھول اگانے چاہیے زیادہ سے زیادہ. لیکن اس ملک میں کانٹوں کی فصل باقاعدہ بوئی گئی ہے اور اس کی آبیاری کی گئی ہے، اور وہ آبیاری عام پانی سے نہیں بلکہ ہمارے خون سے کی گئی ہے. ان کانٹوں کو توانا بنایا گیا ہے. تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کانٹوں کو ہم اکٹھا کر کے جلا دیں، کسی تنور میں ڈال دیں. بہت شکریہ جمال شاہ صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی مدعو کریں گے. ناظرین اور سامعین، پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ نگران وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ صاحب موجود تھے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.